السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سامعین کرام، کل کی نشست میں ہم نے آپ کی خدمت میں رمضان لفظ کی تشریح پیش کی تھی۔ آج نزول قرآن کے متعلق چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بات کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اور پھر اس کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ بیان فرمائی ہے کہ رمضان کے مہینے کی ایک خاص رات جسے قدر والی رات کہتے ہیں، اس رات میں پورے کے پورے قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ انزلہ کا جو لفظ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو انزلنا جو ہے صرف اور نحو کے اعتبار سے پورے کے پورے نزول کو کہتے ہیں۔ تو آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رمضان میں قدر والی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو پورے کا پورا نازل کیا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کی کیفیت کو سمجھیں اور بعد میں آگے چلیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا، اور قرآن جو اللہ کی ذات سے نکلا اس لیے اسے کلام کہا گیا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام الہی کی کوئی شکل نہیں تھی۔ ہم آپ سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس کی کوئی شکل نہیں، مگر اسی گفتگو کو اگر کسی کاغذ پہ، کسی بلیک بورڈ پہ، کسی دیوار پہ تحریر کر دیا جائے تو اس کی ایک شکل بن جاتی، اس کا ایک شیپ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے کلام کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کلام کو حروف و الفاظ کی شکل میں ڈھالا تو وہ قرآن بن گیا۔ اب اس کی ایک شکل بن گئی، فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اب اس کی جب شکل بن گئی تو اس شکل کو لوح محفوظ پر ثبت کر دیا گیا۔ ہمارے سامنے بھی جو قرآن ہے اس میں قرآن کی شکل ہے، بس اسی طرح سے شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو تبدیل کیا اور لوح محفوظ پر ثبت فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایک دوسری کاپی بنائی اور اسے حضرت اسرافیل کی پیشانی پہ ثبت کر دیا۔ اب لکھے ہوئے قرآن دو جگہ پہ ہیں، لوح محفوظ پر ہے اور حضرت اسرافیل کی پیشانی پر ہے۔ حضرت اسرافیل کی پیشانی کو اللہ نے کیوں منتخب فرمایا، ایک لمبی بحث ہے، اور ہمارے اس چھوٹے سے کلپ میں ان ساری چیزوں کی وضاحت ممکن نہیں ہے، کسی دوسرے موقع پر اس کی وضاحت ہوگی۔ تو اب لکھے ہوئے قرآن دو ہو گئے، ایک لوح محفوظ اور دوسرا حضرت اسرافیل کی پیشانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بحیثیت نبی اور بحیثیت انسان، بلکہ اول انسان دنیا میں جنت سے بھیجا، اور انہی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابوں اور شریعتوں کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تقریباً کم و بیش دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ دیکھیے، 4 کو کتاب کہا جاتا ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، انہیں کتاب کہا جاتا ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ بھی ایک کتاب ہے جسے زبر الاولین کہتے ہیں۔ وہ کون سے صحیفے ہیں، وہ اس میں کیا مضمون تھا ان کتابوں میں، وہ کن نبیوں پر وہ کتابیں نازل کی گئیں، اس کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے، اور اللہ کے رسول کی احادیث میں بھی اس کی وضاحت نہیں ملتی، مگر قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، زبر الاولین۔ کچھ چھوٹی کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائیں جنہیں صحیفہ کہا جاتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو اس طرح سے 3 طرح کی کتابیں ہیں، زبر الاولین ہے، صحیفے ہیں اور کتابیں ہیں۔ اور اللہ کی یہ 4 کتابیں رمضان کے مبارک مہینے میں ہی نازل ہوئی۔ چنانچہ اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ توریت 12 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو،
اور انجیل 6 رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ جو شب قدر میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے وہ رمضان کے 27ویں شب میں نازل کیا ہے۔ واللہ عالم، اس پر اتفاق نہیں، مگر مفسرین کا ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ وہ 27ویں شب کو نازل ہوا ہے۔ تو اللہ کی ساری کتابیں رمضان میں نازل کی گئیں۔ اب آگے چلیے، دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نئے کہ نبیوں کو مبعوث فرمایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کتابیں بھی نازل کیں۔ نبوت کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوا، اور کتابوں کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پر تمام کیا۔ قرآن آخری کتاب ہے، رسول آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے یا کوئی شریعت ہے۔ اب اس کتاب کو جب دنیا میں نازل کرنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا تو اس کی تیسری کاپی بنوائی، اور اللہ نے اس کی تیسری کاپی بنا کر آسمان دنیا پر نازل کیا۔ اب لکھے ہوئے قرآن 3 جگہ پہ ہو گئے، لوح محفوظ، حضرت اسرافیل کی پیشانی، اور آسمان دنیا۔ اس آیت کریمہ میں اسی نزول کا بیان ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وہ قدر والی رات کس مہینے میں؟ تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان میں قدر والی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل قرآن یکبارگی ایک ساتھ لوح محفوظ سے اتار کر دنیا آسمان پر نازل کیا۔ دیکھیے، صرف اور نحو کے اعتبار سے انزلہ کا جو لفظ ہے انزلنا، وہ ایک ساتھ نازل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان قرآنی الفاظ سے اور قرآن کی آیت سے شہر رمضان الذی سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قدر والی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یکبارگی سارا قرآن نازل کیا۔ مگر جب ہم حقیقت دیکھتے ہیں تو حقیقت اس کے خلاف ہے۔ قرآن کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ربیع الاول کے مہینے میں، اور قرآن کی جو آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ وہ نہ رمضان میں شروع کی آیت نازل ہوئی ہے، نہ آخری کی آیت نازل ہوئی۔ پھر قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے، واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نازل نہیں ہوا ہے۔ مشرکین کا ایک بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے، ایک ساتھ ہونا چاہیے، جیسے کہ دیگر کتابیں اللہ نے ایک ساتھ نازل فرمائی ہیں۔ تو قرآن مسلسل 23 سال 5 مہینے میں مکمل ہوا۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پورے کا پورا قرآن ایک ساتھ قدر والی رات میں نازل کیا۔ واقعات، تاریخ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ 23 سال 5 مہینے میں نازل ہوا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ہے، یہ چیز سمجھنا ہمیں ہے۔ تو پہلی صورت نزول کی وہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پر جو نازل کیا وہ رمضان کے مہینے میں قدر والی رات میں، برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور اس مقام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کے توسط سے قرآنی آیات، قرآنی صورتیں وقتاً فوقتاً، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، چھوٹی صورت، بڑی صورت، وہ جبرائیل کے ذریعے 23 سال اور تقریباً 5 مہینے میں نازل کی ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن میں لفظ موجود ہے۔ دیکھیے، صرف اور نحو کا قاعدہ ہے، تو صرف کے اعتبار سے تنزیل کا جو لفظ ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کے لیے، انزلنا کا لفظ یکبارگی نازل کرنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تو قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان دنیا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن عطا کیا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور لوح محفوظ سے جو قرآن دنیا آسمان پر نازل کیا
وہ یکبارگی اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو پہلے کے لیے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس سے مراد آسمان دنیا پر قرآن کا یکبارگی نزول ہے، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ اور اس آسمانی دنیا سے حضرت جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جو قرآن کی آیات، قرآن کے مضامین اور قرآن کی صورتیں لاتے رہے، اس کے لیے اللہ نے لفظ تنزیل استعمال فرمایا ہے۔ تنزیل کہتے ہیں صرف کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کو، اور یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے مسلسل 23 سال 5 مہینے تقریباً نازل ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کے سمجھ میں یہ مسئلہ آ گیا ہوگا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے، اور قرآن جو تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے اس کا کیا مفہوم و مراد ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ چند وضاحتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔